جو تھوڑی سی صحبت کے اعتبار سے بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے تو رب کریم تو خالق و مالک ہے۔ دیکھیں سورہ نساء کے اندر کتنی واضح طور پر ہمارے سامنے ایک ذکر بات کی جا رہی ہے جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ، تم سے جو اچھائی کے کام ہوتے ہیں نا اور خیر کے کام ہوتے ہیں فمن اللہ، تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم تم پر ہمیشہ رہتا ہے، تو تم سے خیر کے جتنے کام ہوتے ہیں اور تم سے جو بھلائی پہنچتی ہے تمہیں، اور تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے اور جو تمہیں راحت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی اور تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے۔ ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو ایک گھنٹہ پہلے سوچنا کہ تو نے کیا حرکت کی تھی، ایک دن پہلے پیچھے جا کر سوچنا کہ تو نے کیا کیا تھا، ایک مہینہ پہلے جا کر سوچنا کہ تو نے اپنے پڑوس کے ساتھ، اڑوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو یہ جو گڑبڑ تیرے ساتھ ہو رہی ہے یہ اللہ نہیں کر رہا، یہ تیرے اعمال تیرے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو راحت تیرے اوپر جو ہو رہی ہے، تو رب بندوں کو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ راحتیں جو تجھے مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف مل رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے کہ وما اصابتکم من مصیبت، جو تم پر مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، لیکن جو تمہیں پہنچی ہے پھر بھی خدا کی رحمت ہے کہ جو تم نے حرکت کی ہے نا غلط، اس میں تو تمہیں زمین میں گاڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ جو تمہیں پہنچی ہے یہ کم پہنچی ہے، اس کے گناہ کا جو اور درجہ تھا وہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو تھوڑی سی سختی تمہیں پہنچتی ہے اور تم اگر اس پر واویلا نہ کرو اور اس بات کا اعتراف کر کے حقیقت کی طرف آ جاؤ کہ میری گڑبڑ تھی اور میری غلطی کی وجہ یہ پہنچا ہے، اور استغفار اور توبہ کر کے وفاداری کا جذبہ جگا کر پھر اپنے مالک کی طرف آ جاؤ، تو رب کہتا ہے کہ اس خطا کو ہم دنیا میں بھی معاف کر دیں گے اور اس کا گناہ عذاب اور قبر و حشر میں بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس خطا کو ہم نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ رب کریم کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ بندہ جب اعتراف کرے، اس لیے کہا گیا کہ انسان اور شیطان میں فرق ہے۔ انسان جب تک انسان رہ کر خطا کرتا ہے خدا معاف کرتا ہے، لیکن جب وہ شیطان بن جائے تو خدا معاف نہیں کرتا۔ کیا معنی ہے اس کا کہ انسان رہے؟ انسان کی طبیعت میں غلطی کر جانا، وہ خطا کر جانا، ہمیشہ مستقل نیکی پر نہ رہنا، کوئی گڑبڑ کر جانا۔ ایک ہے جان بوجھ کے کر جانا، یہ تو شیطان کا کام، ایک ہے غلطی کے اندر ہو جانا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یعنی انسان اور شیطان میں فرق، یہ بنیادی ٹپس ہے جس کو ہم کلیئر کریں گے تو اسلام کا پورا چہرہ اور اپنی حقیقت کو اس آئینے کے اندر میں اور آپ دیکھ سکیں گے۔ ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا کسی اور بندے کے پاس اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ کسی اور چیز کو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ باتیں سب سے بڑا تعویذ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ساری مصیبتیں، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ گاڑی کس وجہ سے خراب ہے، گاڑی کا انجن خراب ہے اور اس کی لائٹیں صحیح آپ کر رہے ہیں تو گاڑی کیسے صحیح ہو؟ تو جو جگہ خراب ہے اسی جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے اندر جو خرابی ہے ہم اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ذرا تعویذ دے دیجئے میں بڑی مصیبت میں آ گیا، حضرت کی پانی پہ دم کر دیجئے میں ذرا مصیبت پر آ گیا ہوں۔ تو اس سے پہلی چیز وہ ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اور اس رب سے رجوع کرنا۔ تو جہاں سے خرابی، تعویذ دینا جائز کلمات کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنا یہ بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، لیکن تو اپنی چوری کیوں چھپا رہا ہے؟ پہلے جو تو نے رب کو دھوکہ دیا اور رب کے دین کو دھوکہ دیا اس سے معافی مانگ، اصل وہ چیز ہے جو تو گڑبڑ کر کر آیا ہے اور اپنے آپ کو چھپا کر بڑا ساہوکار بن کر کے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہیں۔ آپ تعویذ دے دیں، آپ پوری صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، غوث اعظم ہو یا داتا صاحب ہو، ان کے وہاں لکھ کر دینے کا رواج ہی نہیں تھا، وہ کہتے توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع اللہ کرو، مسجدوں میں آؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ رب ناراض ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، لیکن لوگ جو ہے بہت زیادہ اس طرف چل پڑے تو پھر لوگوں کو اسلام کی طرف گھسیٹنے کے لیے پھر علماء لکھ کر دے دیتے ہیں کہ آپ چلیں یہ تو لیں، لیکن آپ نے تعویذ لے لیا ہے نا، لیکن آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ استغفار کریں گے، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ
اصل میں وہ تعویذ لکھنا نہیں تھا، اصل تو رجوع اللہ تھا. رب ناراض ہوا جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی. امام قرطبی علیہ رحمت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک مرشد نے اپنے مرید سے کہا کہ جب تو کسی چرواہے کے ساتھ، بکری چرانے کا زمانہ تھا، چرواہے کے ساتھ چلے گا، اور چرواہے کے ساتھ اکثر جو ہے وہ کتے بھی ہوتے ہیں جو بکری کی حفاظت کرتے ہیں. کہ لگے اگر کتا تجھے بھونکنے لگے تو کیا کرے گا؟ تو کتا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے چرواہوں کے ساتھ، وہ تجھے کاٹنے اور بھونکنے لگے تو کیا کرے گا؟ مرید نے کہا حضور میں تھوڑا دور چلا جاؤں گا اس سے. فرمایا اگر وہ تیرے اور قریب آئے گا تو کہا میں تھوڑا اور دور چلا جاؤں گا. کہہ رہے وہ بھونکتے ہوئے اور قریب آئے گا تو کہہ رہے کہ میں تھوڑا اور دور چلا جاؤں گا. فرمایا تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا، وہ تجھے کاٹنے کے لیے لپکے گا تو دور ہو جائے گا، تو کاٹنے کے لیے. تو کہنے لگا حل کیا؟ فرمایا چرواہے کے پاس آ جا. جب تو اس کے پاس آئے گا کتا تجھ سے دور ہو جائے گا. تو بلا تشبیہ جب تو رب کی طرف آئے گا تو شیطان تجھ سے دور ہوگا. تو یہ بات یہاں پر گویا کہ ذکر کر دی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق.